السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر جمعہ ہم اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ کے منتخب اشعار، آپ کے کلام میں سے چند ایک اشعار کی تشریح کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا کرتے تھے، اس عشق کی چند چھینٹیں حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج دو اشعار، ایک کلام ہے حج کے بارے میں اور اعلیٰ حضرت نے حج سے واپسی پر اس کلام کو لکھا تھا، اس کلام کے دو اشعار، ایک پہلا شعر اور ایک آخری شعر، اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے عشق میں سے چند ایک قطرے ہمیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، شعر ہے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے جب مکہ سے واپسی کا ارادہ کیا اور وہاں سے مدینہ طیبہ کو حاضر ہونا تھا، تو اعلیٰ حضرت آپ مکے کو غور سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے جغرافیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، مکہ شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس جگہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ جب آپ اس میں غور کر رہے ہیں تو آپ نے پھر بے اختیار پکار اٹھا، آپ بے اختیار پکار اٹھے کہ لوگو، حاجیوں، اے حج کرنے والوں، آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، شہنشاہ بادشاہ کا روضہ دیکھو۔ اس وقت اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے نائب بنا کر بھیجے گئے، آپ یہاں کے بادشاہ ہیں، بادشاہ بھی کیسے کہ یہ جہان آپ کے لیے بنایا گیا، ایسے بادشاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ بھی ایسے کہ یہ زمین و زمان حضور کے لیے، یہ مکین و مکہ حضور کے لیے، یہ چنین و چنا حضور کے لیے، یہ وقت بھی حضور کے لیے ہے، یہ جہان بھی حضور کے لیے ہے، جو بنایا گیا یہ سب حضور کے لیے، بلکہ رب العالمین نے یہ تک فرما دیا، حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ لولاک والی جو حدیث ہے، تو لولاک والی سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے جب یہ جہان بنائے گئے تو آپ یہاں کے دولہا ہیں، آپ یہاں کے بادشاہ ہیں، آپ یہاں کے بڑے ہیں، آپ یہاں کے رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اگر بیان کرنے بیٹھے تو سارا دن نکل جائے، ساری رات نکل جائے، سب وقت کم پڑ جائے، بلکہ اگر کہیں کہ ساری سمندر کی سارا پانی اگر سیاہی بن جائے اور اگر سارے درخت کو کاٹ کر ان کو اگر قلم بنا دیا جائے، تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت لکھی نہیں جا سکتی۔ حضور کا مرتبہ بڑا ہے اور حضور کے مرتبے کو کوئی جان نہیں سکتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، محمد کا خدا جانے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتیں کیا ہیں۔ اللہ کی عظمتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں۔ آپ نے جو معرفت الہی کا جان پیا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہنشاہ ہیں۔ فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، جا کر شہنشاہ کا روضہ تو دیکھو۔ جس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جو حضور کا روضہ ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو حجرہ مبارکہ تھا جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، وہ مقام عرش اعظم سے بھی بلند ہے۔ اس مقام کی مرتبہ، اس مقام کی بلندی، اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ
وہ کعبے سے افضل ہے، وہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ جہاں آپ جلوہ فرما ہو گئے وہ جگہ ہی افضل ہو گئی، ساری جگہ سے افضل ہو گئی، سارے جہان سے افضل ہو گئی، عرش اعظم سے افضل ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہ کعبہ تو دیکھ چکے، جو ہمارا کعبہ ہے، جو قبلہ ہے ہمارا، اس کو تو دیکھ لیا، جس کی طرف ہم رک کر نماز پڑھتے ہیں، اور کعبہ جس قبلے کی طرف پھرتا ہے اس کو تو دیکھو۔ فرمایا کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بڑی اس کے بعد آگے ساری بات کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد جو ہے وہ سارے جو حج میں جن جن مقامات سے گزر ہوتا ہے ان تمام کے بارے میں بیان کی۔ رکن شامی سے طواف کے وقت وحشت دور ہوئی، آب زمزم سے تو صرف پیاس بجھی، یہ ساری باتیں، میزاب رحمت سے چھینٹا نصیب ہوئی، ساری باتیں، اور اس کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے سے کیا چیزیں نصیب ہوئی، ان سب کا اعلیٰ حضرت نے بڑے زبردست انداز میں موازنہ کیا ہے، اور یہ موازنہ پڑھنے کے لائق ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک دو تین شعر کر آپ کے سامنے ان سب کی باتیں بیان ہوں گی، لیکن ابھی جو مقصود یہ ہے کہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور کعبے کا بھی وہ کعبہ کس طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آخری شعر میں اس کو بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے یہ صدا، خود کعبہ کیا پکار رہا ہے۔ اگر غور کریں تو اعلیٰ حضرت نے اس بات کو سنا، کس طرح سنا؟ وہ اس طرح سنا کہ آپ جب کعبہ معظمہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کعبے کی 4 دیواری، اس پر ایک مقام پر میزاب رحمت ہے، وہ پرنالہ ہے جہاں سے پانی ٹپکتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہاں سے پانی ٹپکتا ہے، اس پرنالے کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ حتیم ہے نا، حتیم وہاں پر۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب اس کو دیکھا، اس کو غور کیا، تو پرنالہ گویا کہ ایک ایرو ہے، جس طرح راستہ بتاتے ہوئے ایرو بنا ہوتا ہے کہ فلاں سائڈ آپ جائیں گے تو یہ علاقہ آ جائے گا، فلاں سائڈ جائیں گے تو یہ علاقہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایک ایرو ہے، یہ ایرو ہے جو اشارہ کر رہا ہے سیدھا مدینے کی جانب، میزاب رحمت کا جو رخ ہے وہ مدینے کی جانب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور کیا اشارہ کر رہا ہے؟ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے یہ صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے، کہ دیکھو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کعبہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ اب جاؤ مدینہ منورہ، اور وہاں جا کر میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اور وہاں جا کر اپنے حج کی مقبولیت کی سند حاصل کر لو، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج بیت اللہ کیا، جس نے مکے کا حج کیا، اور پھر اس نے آ کر میرے روزے کی زیارت کی، فرمایا اسے 2 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک جذب القلوب الی دیار المحبوب میں نقل کی گئی ہے، وہاں پر یہ حدیث پاک رقم نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم سے 1 نہیں 2 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کعبہ کہہ رہا ہے خود زبان حال سے کہ جاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھو۔ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، جب بندہ عشق و محبت میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کو محبوب کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، اور محبوب جب پیارے ہوں، ایسے پیارے ہوں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوں، جب محبوب ایسا ہو تو پھر اس سے تعلق رکھنے والی، نسبت رکھنے والی ہر چیز پیاری ہو جاتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت غور کر رہے ہیں، آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر ہم بھی غور کرنا شروع کریں تو ہم پر بھی بہت سارے معاملے کھلیں گے۔ لہٰذا جب ایسے اشعار پڑھتے ہیں، جب ہم اس طرح کی شاعری پڑھتے ہیں، جب اس طرح کی نعت گوئی پڑھتے ہیں تو عشق بڑھ جاتا ہے۔ اس عشق کو بڑھانے کے لیے تو اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتے ہیں۔ لہٰذا
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے اسی نعت کے چند چنیدہ اشعار مزید پڑھیں گے اور اس کا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خلاصہ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔